السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج جس ذات پاک، جس ہستی کا تذکرہ ہے، ہم اور آپ انہیں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں۔ جو کردار جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے بعد از کربلا نبھایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بی بی کی شان ہماری کیا ذات و اوقات کہ ہم کچھ بیان کر سکیں، مگر کچھ اشعار کی صورت میں کس طرح سے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اپنا تذکرہ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ بہن حسین کی ہوں، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، امین راز مشیت ہوں، نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر میں صفِ غم بچھا کے دم لوں گی، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، اور علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس اب بکھرنے والا ہے، اور دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، میں اس کو اون و محمد کی طرح پالوں گی، بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، اور میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیب کی دیوار۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، ان کو کیا بتا رہی ہیں بی بی کہ میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیب کی دیوار، تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکر کفار، نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار، بس ایک لمحے میں ہو جائے موت کا دیدار، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا میں علمدار بن کے آئی ہوں، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، اور محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اس سے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے میں جس دن نگاہ چوکے گا تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا۔ خواتین و حضرات، عصر عاشور اپنے بھائی کے خون میں ڈوبا ہوا پرچم اسلام جس بی بی نے اپنے ہاتھ میں تھاما، تاریخ ان کو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مقصد امام حسین علیہ السلام جس کا آغاز کربل کے میدان سے شروع ہوا، اس کو اختتام تک پہنچانے کے لیے جو سفر کا آغاز کیا جناب بی بی زینب عالیہ نے، اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم اسی سفر کا ذکر کریں گے۔ آئیے تعارف کرواؤں ہمارے جو آج کی مہمان ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کا شکریہ آپ کی آمد کا۔ خواتین و حضرات، سلام پیش کرنے کے لیے یہاں پر ہماری ایک بہن موجود ہیں، عائشہ بطول صاحبہ، اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گی۔ جزاک اللہ آپ کی آمد کا۔ گفتگو کا آغاز سیدہ ضیاء بطول صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کربل کے میدان میں جب تمام قربانیاں اثر
کی اذان تک امام حسین علیہ السلام دے چکے. اس کے بعد ایک بہت بڑا مرحلہ اب جناب بی بی زینب عالیہ علمبردار ہیں. اب انہوں نے وہ علم اٹھایا ہے جس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بہت مشکل بہت کٹھن سفر ہے. کیا فرمائیں گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار، خصوصاً تمام شہدائے کربلا، شاہ شہیدان کربلا، امام عالی مقام پر اور اسیران کربلا پر. کیسا مشکل منظر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے نکلے ہیں تو اس وقت عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں. وہ منزلیں شاید آسان ہوں گی، لیکن سلام ہو جناب زینب عالیہ پر کہ ان کی ذمہ داری کس مشکل میں ہے کہ اس وقت نہ اون و محمد ہیں، نہ جناب علی اکبر و اصغر ہیں، نہ شہزادہ قاسم ہیں، اور نہ وہ بھائی حسین ہیں. کوئی باقی نہیں بچا ہے. جناب زینب عالیہ ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور پھر وہ بھتیجا ہے بیمار امام زین العابدین، جو امامت کی تفسیر ہے، جس کی حفاظت، جس کی نگہبانی اب جناب زینب عالیہ کے سپرد ہے. وہ ایک عجیب منظر تھا کہ جب ہر طرف بچے جو ہیں وہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے، بیوائیں اپنی اپنی گود اور اپنے اپنے سہاگ کو رو رہی تھیں، اور بی بی سے کچھ دور، وہ ٹلہ زینبیہ سے کچھ دور، وہ تمام سر جو ہیں اور وہ تمام بے گور و کفن لاشیں جو ہیں وہ ریگ کربلا پہ پڑے تھے. تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اس عظیم صاحبزادی کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ان پر. ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت دیکھیے کہ اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہن اب یہ خیموں سے عورتوں کو باہر نکالیں، جب کیونکہ خیام حسینی کو آگ لگائی گئی. اسی لیے ہمیں یزیدیت کا چہرہ جو ہے وہ بار بار بے نقاب کرنا پڑتا ہے کہ صرف مردوں کی شہادت پہ بس نہیں کی. ان لعینوں کی فوج نے پھر خیام حسینی کو آگ لگائی. جب آگ لگائی تو بی بی زینب عالیہ کے کردار میں اطاعت اس وقت کیسے نظر آتی ہے کہ بی بی جا کر امام زین العابدین کا شانہ ہلا کر پوچھتی ہیں کہ بیٹا وقت کے امام ہیں، اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، کیا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں، جان کا بچانا واجب ہے. بالکل. بی بی نے غرض یہ کہ تمام بچے وہاں جمع کیے. اور پھر حمید بن مسلم جو مورخ تھا یزیدی فوج کا، وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خاتون کو کہ جو اپنی پشت پر جناب امام زین العابدین کو اٹھا کر باہر لائی. تو اب یہ دیکھیں وہ محافظہ ہیں، ان کو ایسے ہی زینب نہیں کہتے، زینت اب یعنی باپ کی زینت جناب علی مرتضیٰ کی زینت تھی، اور اب کیسے سنت کو پورا کر رہی ہیں. یاد کریں وہ شب ہجرت کا بستر جب علی مرتضیٰ اس بستر پہ سوئے تھے اور رسالت کی حفاظت کی تھی، اور جب جناب ابو طالب جو ہیں وہ جناب رسول خدا کی حفاظت کرتے تھے، ویسے ہی اب یہ محافظ بن گئی ہیں امامت کی. اور انہوں نے لا کر امام زین العابدین کو وہاں لٹایا، اور پھر اپنے ایک جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کر ان تمام بھتیجوں کو، ان یتیموں کو، مسکینوں کو، ان بیواؤں کو جمع کر کے ان کا پہرا دے رہی ہیں. اور اس شان سے پہرا دے رہی ہیں کہ اشقیاء میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی اس تاریکی میں بھی کہ جو اس چوبے خیمہ سے لکیر بنت مرتضیٰ نے کھینچی تھی اس کو کوئی پار کر سکتا. تو اس وقت وہ علی بن گئیں، اس وقت وہ جو مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا بن گئی. سبحان اللہ. بہت ہی اہم کردار، اس قدر اہم کردار ہے کہ اس کردار زینبی سے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں پروفیسر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، یہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی وقت ہو، انہوں نے بھی اپنا جو کام ہے یا سرگرمیاں ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹتے. کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کسی نے میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. تاریخ نے آج کے دن تک جتنے القاب و آداب آپ کی شان میں ہم تک پہنچائے، صحیح، لغت میں جتنے بھی آپ کے کردار کو واضح کرنے کے لیے اور آپ کے صفات کے اوج کمال کو بیان کرنے کے لیے اصطلاحات بیان کی گئیں،
میں سمجھتی ہوں ان تمام کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو یہ اتنا بڑا کردار ہے کہ ان کے کردار کی ایک صفت اور ایک جہت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ کی ذات صرف خواتین کے لیے ہی نہیں، راہ عظیمت کے ہر اس راہی کے لیے جو اپنے آپ کو حسینی قافلے کا پیروکار کہتا ہے، وہ بعد از حسین جو سالار قافلہ ہیں، جن کو امام وقت اپنی پھوپھی جان کو جو ہے وہ اس وقت میں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں ایک سالار اور ایک کمپینین کے طور پر. امام وہ ہیں مگر سالار ابھی یہ ہیں. تو ان کے لیے میں سب سے پہلے تو درود پیش کروں گی کہ ہر دم درود آپ پر خاتون کربلا سالار غازیاں کو ہمارا سلام ہو، اور لاکھوں سلام آپ کے ایثار و صبر پر اطرت کی پاسباں کو ہمارا سلام ہو. اور یہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جہاں مردوں کے پتے پانی ہو گئے، جہاں صبر اپنا دم توڑتا ہوا دکھائی دیا، جہاں استقلال کے خود پاؤں کے اندر لغزش محسوس ہوئی، یہ اس طرح ٹلہ زینبیہ پر ڈٹ کر کھڑی آنے والے ہر شخص کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم جس پر استقامت کے ساتھ تم ہمیں صنف نازک کہتے ہو نا. ہمارے عزم وہ آہنی عزم ہے کہ ہم آنے والے ہر دور کو بتا دیں گے کہ جو جو مظالم مدینہ منورہ سے کربلا تک کیے گئے اور جو آج کے بعد دوبارہ مدینہ پلٹنے تک ہم پر کیے جائیں گے. جیسے آپ نے بات کی کہ جو اس دور کے اندر بھی ان جو ہے وہ مظالم کو توڑنے والے خود، اور پھر خود رو کر مگرمچھ کے آنسو بہا کر ان کا رخ پلٹنے والے، اور وہ مورخین جو پیڈ مورخین تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ جو مظالم توڑے گئے ان کو منیمائز کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے ایک لمحے کے لیے ہر مسلمان جو ان کے کلمے کا مقروض ہے وہ یہ سوچے اور یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، حال کی چیز کال میں نہیں آ سکتی، میں کوئی جملہ نہیں لا سکتی اس کے اوپر کہ اس وقت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کو، ان کی استقامت کو، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، اور ان کی اس دین کے لیے قربانیوں کو آپ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. بے شک اور گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین. کربلا گواہی دیتا ہے ان کی جرت کی کہ گواہ ہے جرت پہ تیری کربلا کی زمین. امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دی، بجھا کے شم تمنا جلا کے شم یقین، سکون و صبر کی کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گہرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا کمال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں. خواتین و حضرات، کچھ اشعار کے کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے. صدقے قربان جائیں ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی ان تمام خدمات پہ اور ان کے کردار پہ کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفان جس نے، ظلم کا چاک کیا جیگو گریباں جس نے، کفر کو کر دیا بازار میں اریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا. خواتین و حضرات،
ہم ہمیشہ اپنی گفتگو میں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ سے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو خدا حافظ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ لمحات ہیں، اب وہ وقت ہے جب مدینے والے اب کربل میں کربل کی زمین پر ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ بیبیاں، وہ مخدرات عصمت، وہ خانوادہ رسول اکرم کے پیارے پیارے اس گلشن کے پھول، وہ بچے، وہ جوان، وہ تمام لوگ اب اس لٹے پٹے قافلے کو لے کر رخصت کہنے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اور تمام ان شہدائے کربلا کو۔ ہر شو میں یہ جملے بولتی ہوں کہ بڑی کٹھن مشکل، بہت ہی مشکل منزل ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ آئیے ضیاء بطول صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کیا لمحات ہوں گے، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ساتھ امام حسین علیہ السلام کے گزاری اور یہی دعا کی کہ آخری دم تک میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی مدد کروں، اس کے ساتھ رہوں، اب رخصت کا وقت آ گیا ہے، کیا کہیں گے؟ شہزادی زینب عالیہ کے لیے جس طرح وہ شب مشکل تھی جو 10 محرم کی شب تھی، جس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا تمام گھرانہ لٹ گیا، لیکن وہ آباد کر گیا صحن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بچا گیا اس شریعت کو اور بچا گیا اس توحید کو جو آج ہم تک ان کے صدقے میں پہنچی ہے۔ جناب سیدہ زینب عالیہ جس وقت رات میں بچوں کو جمع کر رہی تھی، پہرے دے رہی تھی، تو اس وقت جو گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے پشت مبارک پر اور ان کی جو لاشیں کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا تھا، تو بی بی کا ایک جملہ ہے جو انہوں نے جناب سیدہ فضا سے کہا، جناب فضا سے کہتی ہیں کہ اماں فضا، یہ جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں یہ میرے بھائی کی لاش پر نہیں، یہ میرے جگر پہ دوڑ رہے ہیں، میرے سینے پہ دوڑ رہے ہیں، ان کی ایک ایک سم سے، ایک ایک قدم سے مجھے اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور میری والدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اس قدر دکھ اور اذیت پہنچ رہی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جس وقت وہاں سے کربلا سے اب دیکھیں ان کو لالچ کا یہ عالم ہے ان کا کہ 10 محرم کی شب کو جب وہ دیر سے اٹھا ہے ابن سعد، تو اس نے کہا کہ بس اب فوری روانگی اختیار کی جائے، ان بچوں کو اٹھاؤ۔ اور وہ جو رات کا منظر آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے کیا ظلم و ستم نہیں کیے، پھر ان بیبیوں کو بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا، بے کجاوہ سواریوں پر، جس پہ نہ محمل تھا، نہ اس کے آگے کوئی پردہ تھا اور نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی، ان بچوں کو باندھ کر بٹھایا گیا۔ جناب امام زین العابدین کو اونٹ کے اوپر پشت پہ ایسے باندھا گیا کہ ان کا سر کے اوپر اتنا توق تھا، بیڑیوں کا وزن اس قدر تھا کہ امام سارے راستے میں اپنا سر جو ہے وہ بلند نہیں کر سکے، ان بیڑیوں کے توق کے بوجھ سے چکے ہوئے تھے، اور پھر ان کو بھی اونٹ پہ باندھ دیا گیا۔ جناب سیدہ زینب نے کہا کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے، ہم ایک بار آخری دفعہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور اپنے شہداء کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے جو جملہ وہاں آ کر کہا تھا جس وقت مقتل سے گزری ہیں، بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پس پشت بندھے ہوئے تھے، اور وہ رسیاں جو سب کو ملا کر باندھی گئی تھی، جب ایک ہلتا تھا تو دوسرے کو تکلیف پہنچتی تھی، بی بی نے اپنے آپ کو ناکا سے گرایا اور جناب امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر جو جملہ کہا تھا، اس وقت تمام مرثیہ کی تاریخ جو ہے وہ قربان ہو جائے کہ بی بی ان کے مسخ شدہ لاشیں کو دیکھ کر کہتی ہیں اللہ کہ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، تو ہی وہ حسین ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ اور جناب سیدہ زینب کبریٰ کا وہ جو نوحہ ہے، وہ جو مرثیہ ہے اور وہ جو ان کے الفاظ ہیں، وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ میں مولا کائنات کی بیٹی ہوں، لیکن بھائی آج اتنی غریب ہوں کہ کفن نہیں دے کے جا سکتی آپ کو، کہ مشیت کی مرضی یہی ہے، مشیت عزدی مانے ہیں کہ میں آپ کو بے گور و کفن اس دشت و بیاباں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لیکن جناب سید زینب عالیہ کو جنہوں نے رسیوں سے باندھا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو پابند رسن کر کے لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ جو جناب زینب عالیہ کو لے کر چلے تھے، وہ دراصل یزیدیت اپنی بدقسمتی کے اور اپنے خاتمے کے راستے پر چلی تھی۔ یہی جو وہاں سے پابند رسن ہو کر اونٹوں کی پشتوں پر بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار ہو کر جو سالار چلی تھی، تو یہ فاتح شام بن گئی۔ شام آج بھی جناب سیدہ زینب کا ہے، وہ جناب سیدہ
زینب کا شام کہلاتا ہے، اس پورے شام کی مالک بن گئی، فاتح شام بن گئی، وہ جو رسیوں میں باندھ کر 11 محرم کو وہاں سے لے جائی گئی تھیں، وہ پھر فاتح شام بن کر تمام کسر و امارات جو تھے ان کے در و دیوار کو ہلا گئیں۔ یہ بنت علی مرتضیٰ جب راستے میں جا رہی ہیں، ان کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ پیغام سب جگہ یہ دیا جا رہا ہے، جن علاقوں سے گزرا جا رہا ہے لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے کہ ایک باغی نے خروج کیا، یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے سر ہم نے کاٹ دیے اور اب ان مقدرات عصمت کو ہم ان کی خواتین کو اس طرح قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن بی بی جہاں موقع ملتا تھا وہیں رکتی تھیں، اور پھر جب کوفہ کے بازار میں پہنچی ہیں، وہاں پر جو شور و غل برپا ہوا، جو ان عورتوں کو جب معلوم ہوا، بی بی نے کیونکہ خود اپنا تعارف کرواتی ہیں، بی بی ہر جگہ جا کر کہتی ہیں کہ میں تو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، یہ میرا بھائی امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ ابن رسول اللہ ہے، جس کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھا، اور پھر اپنا نسب بیان کرتی ہیں، اپنا شجرہ بیان کرتی ہیں۔ اور جب کوفہ کے بازار میں پہنچی، وہاں اس قدر شور و غل برپا ہو گیا جب بی بی نے اپنا تعارف کروایا اور ان عورتوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سبط پیغمبر کا سر ہے اور یہ سب شہدائے کربلا جو ہیں یہ تو خانوادہ رسالت ہے، تو بی بی نے اتنی بلند آواز سے ان کو کہا کہ خاموش، کہ جو اونٹوں کے گلوں میں کہتے ہیں گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں جب وہ آواز حیدری بلند ہوئی۔ اور جب بی بی نے وہ جو وہاں خطبہ دیا، بی بی نے کہا کہ وائے ہو تم پر، افسوس ہے تمہاری منافقت پر، تمہارے مکر و فریب پر، تمہارے مرد تو ہمارے مردوں کو شہید کریں اور تم عورتیں جو ہو وہ ہم پر اس طرح گریہ و زاری کرتی ہو، اس منافقت کو چھوڑ دو اور صراط مستقیم سے تم ہٹ چکے ہو، تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تم جلد جان لو گے اپنے ظلم کا انجام، جس وقت تم میرے نانا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو گے تو تم دیکھ لو گے اور تم کیا منہ دکھاؤ گے ان کو کہ تم نے سبط پیغمبر کے ساتھ، تم نے عطرت رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر بی بی نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ میں کچھ نہیں مانگتا تم سے اجر رسالت سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت اطہار سے میری مودت رکھو۔ تو بی بی نے کہا اس سوال کا کیا جواب دو گے تم وہاں پر جا کر؟ اور بی بی کا وہ خطبہ ایسا تھا کہ اس کے بعد جو اہل کوفہ تھے وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ سلام ہو میرا اس شہزادی کونین پر کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں بھی لہجہ حیدر کرار میں یزیدیت کو ایسے للکارا کہ کوفہ کے در و دیوار جو ہے وہ بی بی کی اس آواز سے، اس صراط مستقیم کی پیروکار کے لہجے سے لرزنے لگے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں پروفیسر صاحبہ، یہ جو ستم، جور و ستم ہے، یہ جور و جفا ہوتا رہا ہے، یہ ظلم و ستم جو ہوتا رہا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، تو یہ میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑی روشنی ضرور ڈالیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں یحییٰ مازنی کا میں ایک کال ضرور نقل کروں گی۔ وہ خواتین جو کہتی ہیں ہم پردہ دار ہیں اور ہم دین کے لیے باہر نہیں نکل سکتی، یہ ان کے لیے بھی ہے، اور وہ جو دین کے لیے باہر نکلتی ہیں اور تانے سنتی ہیں، یہاں ان کے لیے بھی موٹیویشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، کہ ہم نے نہ کبھی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے قد و قامت میں ان کے جسم پاک کو دیکھا اور نہ کبھی ان کی آواز سنی۔ اور پھر اس کے بعد جس کوفہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ابن زیاد اور یزید کے درباروں کے خطبات کی ہم بات کر رہے ہیں، میں اپنی دانست میں کہتی ہوں خطیبہ عالمین اگر کسی خاتون کا ٹائٹل ہوتا تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ٹائٹل ہوتا، جنہوں نے پورے کرداروں کو کھول کے اور سیاست کے وہ جو ایک مدبرانہ آپ کا اس لیول پر جا کر جو اسٹریٹجی تھی، آپ نے دھارا ہی بدل دیا، رخ ہی بدل دیا۔ وہ جو اپنے آپ کو جیت کا جشن منا کر اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم فاتح ہیں، آپ نے ان کو اس شکست سے دوچار کیا کہ تا قیامت اب وہ کبھی اٹھ نہیں پائیں گے اور اب کبھی وہ اپنی جیت کو ظاہر نہیں کر پائیں گے۔ اور اس میں میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ آپ کے جو خطبات ہیں ان کو صرف ہم بیان نہ کریں، بلکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ عورت اپنے آپ کو اس لیول پر صبر اور استقامت کے اس لیول پر لے کر جائے کہ جہاں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام اور مردوں کی قربانیوں کا جہاں سلسلہ ختم ہوا، وہاں سے آگے عورت کی قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری رہا، اور اس جاری آخری دم تک اس کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے استقامت کے ساتھ باطل کے سامنے وہ جہاد کیا کہ جو مردوں کو بھی بعض دفعہ توفیق
نہیں ہوتی. اور عجب ایک سلسلہ ہے ختیجہ فاطمہ زینب، عجب ایک سلسلہ ہے ختیجہ فاطمہ زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہیں ختیجہ فاطمہ زینب. آج تذکرہ ہے اس پروگرام میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا، جو اپنے باپ کی بھی زینت ہیں. بن کے بھائی کی طرح صاحب منصب اٹھیں، بن کے بھائی کی طرح صاحب منصب اٹھیں، اہل بیداد کے دل کانپ گئے جب اٹھیں، یا علی کہہ کے وہ بنتے اسد رب اٹھیں، ہاتھ تھامے ہوئے سجاد کا زینب اٹھیں. آج بھی عزم شہ کھلا شکن ہے موجود، بولی بھائی تو نہیں پر یہ بہن ہے موجود. خواتین و حضرات، کربل کے میدان اور اس کے بعد جس طرح سے یہ قافلہ کوفہ و شام کی طرف گیا ہے اور مختلف مقامات پہ جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کربلا میں قربانیاں ہو چکیں، جو امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا وہ ہو چکا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. مگر اگر یہ کردار نہ ہوتا جناب بی بی زینب عالیہ کا، تو یہ آج رہتی دنیا تک یہ واقعہ، یہ داستان، یہ قربانیاں لوگوں تک نہ پہنچتی. آج کوئی آنکھ اپنی آنکھ سے آنسو نہ برساتی اگر جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا یہ اہم ترین اور عظیم کردار نہ ہوتا. آئیے جانتے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. ہمارے ساتھ ضیاء بطول صاحبہ موجود ہیں. ضیاء بطول صاحبہ، ایک اہم ترین کردار جو میں سمجھتی ہوں کہ امام حسین کی قربانی ایک دن کی بہت عظیم قربانی، مگر جناب زینب کبریٰ نے نہ صرف ان کے بچوں کو سنبھالا، امامت کو سنبھالا. اتنا بڑی جب کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی اٹراسٹی ہو جائے، آپ سوچیں کہ ہم لوگ دیکھ کے اس شوق سے باہر نہیں آ پاتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے ننھے ننھے پیارے پیارے بچوں کو نہ صرف حوصلہ دیا، بلکہ وہ جو آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن سے بھی میں بھی نہیں جانے دیا، اور کس طرح سے حوصلہ دیتے ہوئے وہ ہر کسی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی. اب سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو آج بھی ہر طرف شمعیں جلی ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نام کی، اس میں جناب بی بی زینب عالیہ کا کردار کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جو وہاں معرکہ تھا، کرب و بلا میں جو ہوا تھا، اس کے بعد یزید کا مطمع نظر یہی تھا اور یزیدیت کا بھی، کہ اب یہ چونکہ صحرا میں ہوا، یہ خبر باہر نہیں جائے گی. اور جو نیریٹو ہم نے لیا ہے کہ یہ ایک توبہ نعوذ باللہ، یہ ایک باغی تھا، باغی نے خروج کیا اور ہم نے اسے تحت ایک کر دیا، مردوں کو مار ڈالا اور عورتوں کو ہم نے قید کر لیا. لیکن اس نیریٹو کو بدلا کس نے ہے؟ بدلا ہے اس بنت علی مرتضیٰ جناب زینب عالیہ نے، کہ وہ جہاں جہاں پر بھی رکتی تھیں، جیسے اگر جب ان کو آبادیوں سے گزارا جاتا تو وہ ایسے بدبخت تھے کہ ڈھول تاشے بجاتے اور اعلان کرتے کہ ایک باغی اور اس کے خاندان کا انجام دیکھو اور سب جمع ہو جاؤ. اب وہ جمع تو کرتے تھے اپنے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں پہ دہشت بٹھانے کے لیے. بی بی اسی کو استعمال کرتی تھی شان رسالت بتانے کے لیے، مقصد حسینیت بتانے کے لیے. بی بی اپنا فوراً حسب نسب بیان کرتی، توحید کی بات کرتی اور پھر بتاتی مقصد حسینیت کے ہم کیوں نکلے تھے. اور جب بی بی یہ کہتی تو پانسا پلٹ جاتا. تو بی بی جس محاذ پر رکی اس کو اپنے نام کرتی گئیں. اور یہ وہ مجاہدہ ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جو میدان جنگ میں ہیں لیکن اس طرح سے ہیں کہ وہاں سے نکلی ہیں، نہتی نکلی ہیں، بے کجاوا اونٹ پہ نکلی ہیں، پابند رسن نکلی ہیں، لیکن فاتح شام بن گئی ہیں آخر. تو یہ بی بی کا سیرت و کردار بھی تھا کہ بی بی نے اپنی نماز شب کبھی قضا نہیں کی. امام زین العابدین کا ہمیں کال ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جناب سیدہ زینب کو کبھی بھی نماز شب قضا کرتے نہیں دیکھا. ہاں بس میں نے ایک بار یہ ضرور دیکھا کہ وہ اتنی نقاب
وقاحت میں تھیں کہ انہوں نے نماز شب کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر ادا کی. تو یہ وہ ساجدہ تھیں, وہ عابدہ تھیں. ایک تو اپنے کردار سے وہ شمع روشن کرتی چلی گئیں. پھر جب بی بی کوفہ کے بازار سے گزری, ان کے خطبے کا میں نے ذکر کیا, ابن زیاد سے ان کی جب گفتگو ہوتی ہے, آپ نے بھی بات کی کہ کتنا بڑا کرائسس تھا. عورتوں کے حواس کہا جاتا ہے کہ کمزور ہوتے ہیں, بالکل وہ اس سانحے سے گزری تھیں کہ جس میں مرد بھی ہوتا تو شاید اس کے ہونٹوں کو بھی چپ کے تالے لگ جاتے, اس کے دل پر بھی خوف طاری ہو جاتا. لیکن یہ تو قلب مرتضیٰ ہیں, قلب مصطفیٰ ہیں, ان کے دل پہ کیسا خوف کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے شہید تھے اور شہیدوں کی بہن تھی. اور بی بی کا جو لہجہ تھا وہ ایسا تھا کہ یہ خود پھر انگشت بدندہ ہو جاتے تھے. ابن زیاد نے جب وہاں یہ کہا کہ کیا کیا تمہارے مردوں کے ساتھ خدا نے, اور خدا نے تمہیں برباد کر دیا اور آج میرا دل اس سے ٹھنڈا ہو گیا, تو بی بی کا ضبط جو تھا وہ اس وقت اس کے بند ٹوٹ گئے اور بی بی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں. اور جب بی بی وہاں پہ جب بیٹھی تھی تو اس نے اس وقت بھی بڑی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کنیزوں کے حالے میں بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ تو بی بی کی ایک کنیز نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے. اور پھر جب بی بی نے اپنے خانوادے کا بتایا, اور جب بی بی نے کہا کہ اللہ نے ہم سے فسق و فجور کو دور کر دیا, اللہ نے ہم سے ہر طرح کے رجس اور پلیدی کو دور کر دیا, ہم ہیں وہ آیا تطہیر کی شان والے, ہمارا گھر ہے وہ گھر جہاں پر حدیث کسا کا نزول ہوا تھا. تو جب بی بی نے ایسے اس کو مخاطب کیا تو اصل میں تو اس وقت ہی بی بی نے اس دارالامارہ کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا. اور پھر بی بی پہلی ذاکرہ تھیں, جو پہلی مجلس کی روایت تھی جب شام میں جا کر ان کو علیحدہ مکان دیا گیا تو بی بی نے وہاں اس طریقہ کار کو اختیار کیا کہ شام کی خواتین ان کے پاس آتی, بی بی ان کو کربلا کے واقعات بتاتی, اپنے گھرانے کا مقام بتاتی اور مقصد حسینیت بتاتی. بی بی اگر نہ ہوتی تو وہ جو سانحہ ہو گیا تھا دشت کربلا میں وہ کبھی ہم تک نہ پہنچتا. یہ 1400 سال بعد بھی جو آج زندہ ہے تو یہ معجزہ ہے بنت علی مرتضیٰ کا, جناب زینب عالیہ کا, کہ یہ ہم تک موجود ہے. اور جناب افتخار عارف نے کیا خوبصورت لفظوں میں بی بی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے, فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا, باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا, بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا, باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک, محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے, کیا جب مقام آئے, حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے. ساتھ ساتھ تھی زینب, دیکھ رہی تھی زینب, کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے. پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی, ایک سفر ہوا انجام, ایک سفر ہوا انجام, ریگ گرم مقتل پر چند بے کفن لاشیں, بھائیوں بھتیجوں کے, گودیوں کے پالوں کے, ساتھ چلنے والوں کے, ساتھ دینے والوں کے, کچھ جلے ہوئے خیمے, کچھ ڈرے ہوئے بچے, جن کا آسرا زینب, جن کا حوصلہ زینب, جن کا آسرا زینب, جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے, کربلا گواہی دے, مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز, ایک سفر ہوا انجام جس کی ایک منزل شام, ایک سفر ہوا انجام جس کی ایک منزل شام, شام شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب, شام شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا, پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا, علم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں, منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں, سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں, خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. کیا کہنے, وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں. اب یہ لائنیں سننے والی ہیں, کیا کہنے, وہ کہتے ہیں کہ وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں, مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. سبحان اللہ. وقت کے جبر کے مقابل میں مصحف شہادت کا آخری ورق زینب. یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. کربلا گواہی دے, فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا, کربلا گواہی دے. میں چاہوں گی درباری یزید میں جو بی بی کی آمد ہے اور جس طرح سے انتظار کروایا گیا اور گفتگو ہوئی, تکلیف دہ مرحلات ہیں مگر کیا کریں, بیان کرنا بھی ضروری ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ بیان کرنا ہم پہ فرض ہے, بالکل, چاہے آنسوؤں کی زبان سے ہو
یا ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہر شخص، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ وہ اپنے گروپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے قبیلے کو ظاہر کرتا ہے. تو ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. اور یہ کلام تو خطیبہ عالمین کا کلام ہے کہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب. کوفیوں کو یہ کہنا کہ اے جھوٹو، اے مکارو، اے مگرمچھ کے آنسو بہانے والو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے خط لکھ لکھ کر ہمیں بلایا تھا. کس نے کھولا ان کے اس دوغلے کردار کو، ان کی منافقت کو؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے. اور آگے لکھتے قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. اور علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب. اور قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، بے شک قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا مقصد بتا گئی زینب. اور اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب. آج یہ حسینیت جو جگہ جگہ جگمگا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. مجھے اس بادشاہ کا قصہ یاد آتا ہے کہ جب اس کے سامنے ساری فوج کو تیار کر کے اور اس کو انسپیکشن کے لیے بلایا گیا اور اس کھڑا ہو کر رونے لگا، تو اس کے مصاحب نے کہا کہ کیا ہوا بادشاہ سلامت، کیا ہماری فوج کی تیاری، اسلحے اور استعداد میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہنے لگا کاش میرے پاس یہ فوج 10 محرم کو ہوتی، میں اس وقت ہوتا، میں امام وقت کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک ایک سپاہی ان کے ایک ایک جانثار پر قربان کرتا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان قربانیوں کے بعد جس اسلام کو زندہ رکھا یزید کے دربار کے اندر، اس نے جب امام علی مقام علیہ السلام کے ہونٹوں سے چھڑی لگائی، اس وقت بھی کھڑے ہونے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. جب سیدنا علی امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا اشارہ کیا، ان کو بچانے والی سیدہ زینب. اور کیا فرماتی ہیں جب سر حسین سامنے لایا گیا؟ فرماتی ہیں یا حسینہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بنت المصطفیٰ. اور جب یہ کلمات گونجے لہجہ حیدری میں تو تمام دربار یزید میں کوہرام مچ گیا، سب رونے لگے اور وہ لعین اسی طرح بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ کے نام سے شروع، درود آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج ان سے محبت کرنے والے کبھی آل رسول پر درود کے بغیر اپنی نمازوں کو بھی مکمل نہیں کر سکتے. اور فرماتی ہے یہ کیا قسمت کی ستم ظریفی ہے جو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فرماتی ہیں کہ شومی قسمت کہ مجھ جیسی خاتون کو تجھ جیسے بدنہاد کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی پڑ رہی ہے. کیا تیرا انصاف ہے کہ تیرے حرم کی بیویاں اور عورتیں تو اندر پردے میں اور حرم میں بیٹھی ہیں، اور جو نبی کے خاندان کی اس عفت مآب عصمت مآب مخدرات عصمت ہے، تو نے ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا، پابر رسن کیا، اور آج وہ بے چادر کے تیرے دربار میں مجرموں کی طرح لائے گئے. تو نے باغی کہا ہمیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں وحی اترتی تھی. اور میں ایک دو خطبات آپ کے خطبے کے 2 پوائنٹس ضرور آج اپنی گفتگو کے آخر میں بطور پیغام دینا چاہوں گی. آپ نے فرمایا تو فتح و شکست کے معیار کو پہچانا ہی نہیں، تو بہت جلد جان لے گا کون جیتا اور کون ہارا. اور ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں جہاں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا، وہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی ثابت کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تو ہمارا ذکر مٹانے کے در پہ ہے، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. آج جگہ جگہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے، جو عظیمت کے راستے کے پیروکار اپنے ہاتھوں میں حق کی مشعل لے کر نکلتے ہیں، یہ خیرات ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ان خطبات کی، آپ کی اس جرت کی، آپ کے اس صبر کی، جس کو پوری امت کے کروڑوں اربوں خربوں مسلسل سلام ہو، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ضیاء بطول صاحبہ بے انتہا شکریہ. اللہ کی بارگاہ سے آپ کو آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ ہمیشہ آپ کے اور آپ کی آنے والی نسل کے پردے سلامت رہیں. یہ دعا ہے میری. جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں،
جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے ڈھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خم و پیچ میں ڈھالا، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، آئی یہ صدا آج سے تو محور دی ہے، آئی یہ صدا آج سے تو محور دی ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے۔ السلام علیکی یا نواسی رسول اللہ، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین، السلام علیکی یا ثانی زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عائشہ بتول سے۔ جناب زینب نے اپنا سب کچھ رہے خدا میں لٹا دیا ہے، جناب زینب نے اپنا سب کچھ رہے خدا میں لٹا دیا ہے، کوئی جہاں میں نہ کر سکے گا وہ صبر کر کے دکھا دیا ہے، جناب زینب علی کی بیٹی کی دیکھو ہمت، دیا ہے لاشوں کا جس نے پہرا، علی کے لہجے میں بات کر کے یزیدیوں کو بھگا دیا ہے، علی کے لہجے میں بات کر کے یزیدیوں کو بھگا دیا ہے، جناب زینب گھروں سے روتے جو کوفی نکلے تو کو زینب نے کی ملامت، گھروں سے روتے جو کوفی نکلے تو کو زینب نے کی ملامت، ہمیشہ روتے رہو گے اب تم، یہ خطبہ حق سنا دیا ہے، ہمیشہ روتے رہو گے اب تم، یہ خطبہ حق سنا دیا ہے، جناب زینب یزید کو جرم اس کے ساجد گنا دیے اس
سامنے ہیں نہ خوف رکھا یزید کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے نہ خوف رکھا یزید کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے جناب زینب جناب زہرا کی لاڈلی پر درود لاکھوں سلام لاکھوں جناب زہرا کی لاڈلی پر درود لاکھوں سلام لاکھوں کہ جس نے مومن کو شان و غیرت کے ساتھ جینا سکھا دیا ہے کہ جس نے مومن کو شان و غیرت کے ساتھ جینا سکھا دیا ہے جناب زینب